السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، کچھ دوست ناراض تو ہوں گے، لیکن یہ میں بطور طنز نہیں، بطور اصلاح یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے مدارس میں جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کچھ مدارس ایسے ہیں جن مدارس کا میں نے ذکر کیا کہ بچوں پر بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے، جانوروں کی طرح بچوں کو پیٹا جاتا ہے۔ اور کچھ مدارس تو ایسے ہیں جو مدارس کے نام پہ پیسہ چھاپنے کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ مدارس ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے والدین ان کو بھیجتے ہیں گھروں سے کہ جا کے بیٹا پڑھ کے آؤ قرآن کریم۔ اور وہ لوگ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی بجائے، ان کی تربیت کرنے کی بجائے، ان کو اخلاقیات پڑھانے کی بجائے، ان کو نماز اور دعائیں سکھانے کی بجائے، وضو اور اذکار سکھانے کی بجائے، وہ لوگ ان بچوں سے بھیک منگواتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مدارس ہیں، آپ لوگوں نے سب دوستوں نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے چھوٹے باکس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں مساجد کے لیے۔ بیسیکلی وہ چندہ مساجد کے لیے نہیں ہوتا، وہ ان مولویوں کے خود کے گھروں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ دوستوں نے تو دیکھا ہوگا کہ بچے ہیں اور مسجد کے بچے ہیں اور چندہ مانگ رہے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی ان بچوں سے کوئی قرآن کی تلاوت یا دعائیں یا اذکار یا کچھ اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا ہوگا؟ کیونکہ میں خود حافظ قرآن ہوں اور میرا الحمدللہ کافی ایکسپیرینس بھی ہے بچوں کو پڑھانے کا قرآن کریم۔ میں نے کئی بار ان بچوں کو ٹیسٹ کیا کہ آیا دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مدارس کے لیے، کیا یہ واقعی میں قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سارا دن تو ان کو روڈز پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے سینکڑوں بچوں سے میں نے اس بارے میں سوال کیا کہ بھائی کوئی دعا سنا دیں، کوئی قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی سورت سنا دیں، کوئی وضو کا طریقہ اور سنتیں بتا دیں، کوئی کلمے ہی بتا دیں، سنا دیں۔ لیکن واللہ مجھے کوئی ایسا ابھی تک کوئی بچہ نہیں ملا جو چندہ جمع کرنے کے ساتھ جس کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی ہو مدرسے میں۔ بیسیکلی ایسے مدرسے میں دو طرح کے طلباء کو ریڈی کیا جاتا ہے۔ کچھ طلباء گھروں میں بھیک مانگ کے روٹی جمع کرتے ہیں، اور ان میں جو سب سے اچھا کھانا ہو وہ جو اساتذہ ہیں یا مدرسے کے محتمم ہیں ان کے گھروں میں جاتا ہے۔ اور یہ میں پورے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے۔ اور جو کھانا اچھا نہیں ہوتا، تازہ مطلب فریش نہیں ہوتا، تو وہ طلباء خود مل کے کھاتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو بچے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے بازاروں میں، گلیوں میں اور لوگوں سے جا کے پیسے مانگنے ہیں، ان کو باکس دے دیے جاتے ہیں، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ تو وہ لوگ بازاروں میں گھوم پھر کے طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کر کے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور بد کرداری، بد اخلاقی اور چوری وغیرہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے اور مستقبل ہے۔ اور ہمارے ملک کے اداروں میں اتنی ناکامی اور نااہلی ہو چکی ہوئی ہے کہ خود ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بچے قرآن کریم نہیں پڑھ رہے، بلکہ ان بچوں سے بھیک منگوایا جا رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے ایسے اقدامات روکنے کے لیے کچھ لائحہ عمل تیار نہیں کیا۔ سیکیورٹی ادارے اور ہمارے جو گورنمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے ان بچوں کے فیوچر کے لیے نہیں سوچا۔
میں نے سوچا آج اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے ہو سکتا ہے کسی بھائی کو کوئی اہل مطلب صاحب اقتدار لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ایسے مدارس کو نہ صرف بند ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کا فیوچر تباہ کیا جاتا ہے، بچوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے مدرسے میں رکھ کے پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کے پھر وہ بسوں میں اور فارن کنٹریز میں، کیونکہ میں دبئی میں رہا ہوں، ہر دوسرے چوتھے دن ہمارے ایون لیبر کیمپ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ہمارا مدرسہ ہے، ہمیں بھیک چاہیے، ہمیں مدرسے کے لیے تعاون چاہیے۔ دراصل وہ لوگ واللہ عالم کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو بسوں میں لوکل ٹرانسپورٹ میں آ کے مدارس کے نام پہ، مساجد کے نام پہ چندہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے، بچے ہیں، والدین کا بڑھاپے کا جو سہارا بنیں گے، ان بچوں کو مطلب بھیک منگوا کے ان کو فیوچر میں کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہی ہمارے ملک میں بھکاریوں کی کمی نہیں ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، سعودیہ اور UAE میں اور ان ممالک میں بھکاریوں کی سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ تو جب ہمارے ملک کے ادارے ہی ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ان کے ناک کے نیچے ہی یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو میں نے میرے خود کے ولیج میں نے ایک مدرسہ دیکھا ہے جو بالکل سیکیورٹی ادارے اور بڑے بڑے اعلیٰ افسران کے گھر کے پاس، وزراء کے گھر کے پاس ہے مدرسہ، اگلی دیوار کے پاس، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ بھی بھیک مانگتے ہیں، اور واللہ ان بچوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، ان کو وضو کی دعا نہیں آتی، نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ تو ایسے مدارس میں اپنے بچوں کو جانے سے روکیے، اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے، اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی کچھ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، اور ہمارے ملک کے لیے ترقی کے راہ پہ گامزن ہوں گے یہ لوگ، اور ہمارے ملک کی بدنامی کا آگے جا کے تاکہ یہ لوگ باعث نہ بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ہاں ایک بات، سوری اس کے لیے بہت معذرت، ایسے مدارس جو بھیک منگوانے کا کام کرتے ہیں بچوں سے اور قرآن کریم کی تعلیم بھی نہیں دیتے، ایسے مدارس میرے علم میں، اگر میں غلط نہیں ہوں، ماں سوائے بریلوی حضرات کے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو بچے بھیک مانگ رہے ہوں اور ان کو قرآن اور نماز، دعائیں اور اذکار اور کلمے بھی نہ آتے ہوں، ماں سوائے بریلوی ہمارے حضرات بھائیوں کے اور کوئی بھی نہیں۔ بہت سارے میں نے بچوں سے دیکھا ہے، پوچھا ہے، جہاں بھی رہا ہوں، تو اکثر وہ کیا تھے، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں۔ بڑے مدارس میں ماشاءاللہ بہت قرآن اور بہت کام کیا جا رہا ہے دین کا، لیکن یہ چھوٹے مدارس کے نام پہ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں، بچوں کو بھیک منگوانے پر جو بھیک منگوایا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو بند ہونا چاہیے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریے، ایسے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے حقائق بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔